دوسرا تواریخ اس کا 18واں باب۔ اور یہوشفت کی دولت اور عزت فراوان تھی، اور اس نے اخیاب کے ساتھ ناطہ جوڑا، اور چند برسوں کے بعد وہ اخیاب کے پاس سامریا کو گیا، اور اخیاب نے اس کے اور اس کے ساتھیوں کے لیے بھیڑ بکریاں اور بیل کثرت سے ذبح کیے، اور اسے اپنے ساتھ رامات جلاد پر چڑھائی کرنے کی ترغیب دی۔ اور اسرائیل کے بادشاہ اخیاب نے یہودا کے بادشاہ یہوشفت سے کہا کہ کیا تو میرے ساتھ رامات جلعاد کو چلے گا؟ اس نے جواب دیا، میں ویسا ہی ہوں جیسا تو ہے، اور میرے لوگ ایسے ہیں جیسے تیرے لوگ، سو ہم لڑائی میں تیرے ساتھ ہوں گے۔ اور یہوشفت نے شاہ اسرائیل سے کہا، آج ذرا خداوند کی بات دریافت کر لے۔ تب شاہ اسرائیل نے نبیوں کو جو 400 مرد تھے اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا، ہم رامات جلاد کو جنگ کے لیے جائیں یا میں باز رہوں؟ انہوں نے کہا، چڑھائی کر، کیونکہ خدا اسے بادشاہ کے قبضہ میں کر دے گا۔ پر یہوشفت نے کہا، کیا یہاں ان کے سوا خداوند کا کوئی نبی نہیں تاکہ ہم اس سے پوچھیں؟ شاہ اسرائیل نے یہوشفت سے کہا، ایک شخص ہے تو صحیح جس کے ذریعے سے ہم خداوند سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن مجھے اس سے نفرت ہے، کیونکہ وہ میرے حق میں کبھی نیکی کی نہیں بلکہ ہمیشہ بدی کی پیشن گوئی کرتا ہے۔ وہ شخص میکایا بن املا ہے۔ یہوشفت نے کہا، بادشاہ ایسا نہ کہے۔ تب شاہ اسرائیل نے ایک عہدہ دار کو بلا کر حکم کیا کہ میکایا بن املا کو جلد لیا۔ اور شاہ اسرائیل اور شاہ یہودا یہوشفت اپنے اپنے تخت پر اپنا اپنا لباس پہنے بیٹھے تھے۔ وہ سامریا کے پھاٹک کے مدخل پر کھلی جگہ میں بیٹھے تھے، اور سب انبیاء ان کے حضور نبوت کر رہے تھے۔ اور صدقیہ بن کنانے نے اپنے لیے لوہے کے سینگ بنائے اور کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو ان سے ارامیوں کو دھکیلے گا جب تک کہ وہ فنا نہ ہو جائیں۔ اور سب نبیوں نے ایسی ہی نبوت کی اور کہتے رہے کہ رامات جلعاد کو جا اور کامیاب ہو، کیونکہ خداوند اسے بادشاہ کے قبضہ میں کر دے گا۔ اور اس قاصد نے جو میکایا کو بلانے گیا تھا اس سے یہ کہا، دیکھ، سب انبیاء ایک زبان ہو کر بادشاہ کو خوشخبری دے رہے ہیں، سو تیری بات بھی ذرا ان کی بات کی طرح ہو اور تو خوشخبری ہی دینا۔ میکایا نے کہا، خداوند کی حیات کی قسم، جو کچھ میرا خدا فرمائے گا میں وہی کہوں گا۔ جب وہ بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ نے اس سے کہا، میکایا، ہم رامات جلاد کو جنگ کے لیے جائیں یا میں باز رہوں؟ اس نے کہا، تم چڑھائی کرو اور کامیاب ہو، اور وہ تمہارے ہاتھ میں کر دیے جائیں گے۔ بادشاہ نے اس سے کہا، میں تجھے کتنی بار قسم دے کر کہوں کہ تو مجھے خداوند کے نام سے حق کے سوا اور کچھ نہ بتائے؟ اس نے کہا، میں نے سب بنی اسرائیل کو پہاڑوں پر ان بھیڑوں کی مانند پراگندہ دیکھا جن کا کوئی چرواہا نہ ہو، اور خداوند نے کہا، ان کا کوئی مالک نہیں، سو ان میں سے ہر شخص اپنے گھر کو سلامت لوٹ جائے۔ تب شاہ اسرائیل یہوشفت نے کہا، کیا میں نے تجھ سے کہا نہ تھا کہ وہ میرے حق میں نیکی کی نہیں بلکہ بدی کی پیشن گوئی کرے گا؟ تب وہ بول اٹھا، اچھا تم خداوند کے سخن کو سنو۔ میں نے دیکھا کہ خداوند اپنے تخت پر بیٹھا ہے، اور سارا آسمانی لشکر اس کے دہنے اور بائیں ہاتھ کھڑا ہے۔ اور خداوند نے فرمایا کہ شاہ اسرائیل اخیاب کو کون بہکائے گا تاکہ وہ چڑھائی کرے اور رامات جلاد میں مقتول ہو؟ اور کسی نے کچھ کہا۔ تب ایک روح نکل کر خداوند کے سامنے کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، میں اسے بہکاؤں گی۔ خداوند نے اس سے پوچھا، کس طرح؟ اس نے کہا، میں جاؤں گی اور اس کے سب نبیوں کے منہ میں جھوٹ بولنے والی روح بن جاؤں گی۔ خداوند نے کہا، تو اسے بہکائے گی اور غالب بھی ہوگی، جا اور ایسا ہی کر۔ سو دیکھ، خداوند نے تیرے ان سب نبیوں کے منہ میں جھوٹ بولنے والی روح ڈالی ہے، اور خداوند نے تیرے حق میں بدی کا حکم دیا ہے۔ تب صدقیہ بن کنانہ نے پاس آ کر میکایا کے گال پر مارا اور کہنے لگا، خداوند کی روح تجھ سے کلام کرنے کو کس راستے میرے پاس سے نکل کر گئی؟ میکایا نے کہا، تو اس دن دیکھ لے گا جب تو اندر کی کوٹری میں چھپنے کو گھسے گا۔ اور شاہ اسرائیل نے کہا، میکایا کو پکڑ کر اسے شہر کے ناظم امون اور یوآس شہزادہ کے پاس لوٹا لے جاؤ، اور کہنا کہ بادشاہ یوں فرماتا ہے کہ جب تک میں سلامت واپس نہ آ جاؤں اس آدمی کو قید خانہ میں رکھو اور اسے مصیبت کی روٹی کھلانا اور مصیبت کا پانی پلانا۔ میکایا نے کہا، اگر تو کبھی سلامت واپس آئے تو خداوند نے میری معرفت کلام ہی نہیں کیا۔ اور اس نے کہا، اے لوگو، تم سب کے سب سن لو۔ سو شاہ اسرائیل اور شاہ یہودا یہوشفت نے رامات جلعاد پر چڑھائی کی۔ اور شاہ اسرائیل یہوشفت نے کہا، میں اپنا بھیس بدل کر لڑائی میں جاؤں گا، پر تو اپنا لباس پہنے رہ۔ سو شاہ اسرائیل نے بھیس بدل لیا اور وہ لڑائی میں گئے۔ ادھر شاہ ارام نے اپنے رتھوں کے سرداروں کو حکم دیا تھا کہ شاہ اسرائیل کے سوا کسی چھوٹے یا بڑے سے جنگ نہ کرنا۔ اور ایسا ہوا کہ جب رتھوں کے سرداروں نے یہوشفت کو دیکھا تو کہنے لگے، شاہ اسرائیل یہی ہے۔ سو وہ اس سے لڑنے کو مڑے، لیکن یہوشفت چلا اٹھا اور خداوند نے اس کی مدد کی، اور خدا نے ان کو اس کے پاس سے لوٹا دیا۔
جب رتھوں کے سرداروں نے دیکھا کہ وہ شاہ اسرائیل نہیں ہے تو اس کا پیچھا چھوڑ کر لوٹ اور گئے۔ کسی شخص نے یوں ہی کمان کھینچی اور شاہ اسرائیل کو جوشن کے بندوں کے بیچ مارا۔ تب اس نے اپنے سارتھی سے کہا، بھاگ موڑ اور مجھے لشکر سے نکال لے چل، کیونکہ میں بہت زخمی ہو گیا ہوں۔ اور اس دن جنگ خوب ہی ہوئی، تو بھی شام تک شاہ اسرائیل ارامیوں کے مقابل اپنے کو اپنے رتھ پر سنبھالے رہا اور سورج ڈوبنے کے وقت کے قریب مر گیا۔ آمین۔